صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران اسلام، ہم سورہ فاتحہ شریف کی تشریح و تفسیر پڑھ رہے تھے۔ مالک یوم الدین، اس آیت مبارکہ کا ہم نے درس پہلے مکمل کیا ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ مختصر سی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے بارے میں بندے کو عبادت کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ سورہ فاتحہ شریف ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، بار بار اس سبق کو دہراتے ہیں، بار بار اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض و معروض پیش کرتے ہیں کہ مالک تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، روز جزا و سزا کے دن کا مالک بھی تو ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ یہ بھی کہو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں، ایک عبادت اور ایک استعانت، دو چیزوں کا ذکر ہے۔ نعبدوں میں عبادت کا ذکر ہے، نستعین میں استعانت کا ذکر ہے۔ ان دونوں لفظوں کو مختصراً سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عبادت کا معنی ہے انتہا کی عاجزی، انسان عاجزی انکساری کی اپنی طاقت توفیق کے مطابق انتہا پہ چلا جائے، یعنی اس سے آگے کوئی حد نہ ہو، تمام حدود سے نکلنے کی کوشش کرے عاجزی میں، تو اس کو کہتے ہیں عبادت۔ مثلا ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو جس وقت سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں ہم اپنی پیشانی بھی رکھ دیتے ہیں، ہاتھ بھی رکھ دیتے ہیں، گھٹنے بھی رکھ دیتے ہیں، پاؤں بھی رکھ دیتے ہیں۔ اب ہم اپنے پورے وجود کو مٹی کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ اب ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم زمین کو چیر کے اندر چلے جائیں۔ ہماری سب سے بلند بانگ عزت والی جگہ ہمارا ماتھا ہے، وہ بھی ہم رکھ دیتے ہیں۔ پھر ناک ہے، وہ بھی رکھ دیتے ہیں۔ پھر ہمارے ہاتھ ہیں، وہ بھی بچھا دیتے ہیں۔ پھر ہمارے گھٹنے ہیں۔ عاجزی کی انتہائی ہوتی ہے کہ ایک بندہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے، یہ بھی عاجزی ہے۔ تو گھٹنے بھی، پاؤں بھی، پھر ہم پورے کے پورے ہر عضو کا رخ ہم اللہ کے متعین قبلے کردہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں۔ ہم ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ بھی اس کے گھر کی طرف کر دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مرے تو منہ سوئے میخانہ تھا، بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جب سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر۔ ہم پورے کا پورا وجود بچھا کر اس کا رخ اس کے گھر کی طرف کر کے کر دیتے ہیں کہ میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے، بلا کون نہیں مان۔ اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں۔ اس عاجزی کی انتہا کا نام ہے عبادت۔ تو اب ایاک نعبد کا معنی یہ بنا کہ ہماری تمام عاجزیوں، انکساریوں کا مستحق تو ہے۔ اس کے اندر صوفیاء کرام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 3 ایلیمنٹس، عناصر ہیں عبادت میں۔ ایک ہے عبادت کرنے والا، ایک ہے خود وہ عمل جو عبادت کرنے والا کر رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں عبادت۔ ایک وہ ہے جس کی عبادت کی جا رہی ہے۔ 3 ہو گئے، ایک عبادت کرنے والا، ایک وہ عمل جو ہم کر رہے ہیں، ایک وہ ذات ہے جس کی عبادت ہم کر رہے ہیں۔ اب یہ تینوں چیزوں وجود میں آتی ہے تو ایک عبادت بنتی ہے۔ تو صوفیاء جو ہیں وہ اس معاملے میں تھوڑا سا آگے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں عابد ایا کا لفظ جو ہے نا، یہ ہے نا ایا کا لفظ، یہ انڈیکیٹر ہے کہ اے عبادت کرنے والے،
تو اس انداز سے عبادت کر کے تو بیچ میں سے نکل جا. واہ کیا ہے. یعنی تجھے اپنے وجود کا احساس ہی نہ رہے, بس صرف وہی رہے. وہ جو میں نے اشارہ تن کہا ہے نا, میں بھی تو ہے تے یا رانجھا کر دی نہیں میں اب ہی رانجھا ہوئی. عبادت اس طرح کر کے بیچ میں تو نہ رہے, بس وہی رہے. اسی لیے ہم اس کا کلمے کا معنی کرتے ہیں لا الہ الا اللہ, اس کا معنی کرتے ہیں عربی میں لا معبود الا اللہ. تو جو ہم سے سپیریئر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن آگے کہو کہ لا معبود الا اللہ, آگے کہو لا موجود الا اللہ. معبود بھی تیرے سوا کوئی نہیں, موجود بھی تیرے سوا کوئی نہیں. ہمارا وجود جو ہے یہ تو ایک صفر سی ہے, تو صفر کی اپنی حیثیت, ساری طاقت ایک سے ہے. ایک ہے تو صفر نے بھی اپنی طاقت پا لی ہے. مثلا ایک ہے تو آپ نے صفر لگائی تو 10 ہو گیا ہے, پھر اسی ایک کی وجہ سے پھر صفر لگی تو 100 ہو گیا ہے, پھر صفر لگی تو 1000 ہو گیا ہے. 1,000 2 4 ہوئے, پھر اس تھی بے شمار ہوئے. اب یہ ایک جو آیا ہے 4 صفریں لگی تو 10,000 پاؤنڈ ہو گئے. تو اگر 5 صفریں لگی تو اب ایک کو ہٹا لیں, صفر ہو گئے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں لا موجود الا اللہ, تو ہے تو میں ہوں, تو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا اس سے قدم ایک اور آگے بڑھاؤ, لا موجود الا اللہ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ لا معبود الا اللہ, لا موجود الا اللہ. آگے انہوں نے کہا اس سے معبود تو ساری دنیا مانتی ہے, لیکن لطف تب ہے کہ لا محبوب الا اللہ. معبود بھی تیرے سوا کوئی نہیں, موجود بھی تیرے سوا کوئی نہیں, محبوب بھی تیرے سوا کوئی نہیں. یہ جتنی محبتیں ہیں اصل میں ساری تیری ہی محبتیں ہیں. اب اس بات کو آپ سمجھیں گے تو آگے آسانی رہے گی کہ جو میرے باپ سے محبت ہے یہ بھی اصل میں تیری ہی محبت ہے. یہ جو میرے بھائی سے محبت ہے یہ اصل میں تیری ہی محبت ہے. یہ جو میرے بچوں سے میرا پیار ہے یہ ان سے کوئی حقیقی پیار نہیں, حقیقی محبوب تو ہے. یہ سارے کے سارے تیرے دیے ہوئے محبت کے چھوٹے چھوٹے سلسلے ہیں جن کو میں پیار کر رہا ہوں. تو ان کی محبت بھی حقیقی محبت نہیں ہے, حقیقی محبت تجھ سے ہے. یہ سارے کے سارے مظاہر ہیں تیرے, یا دیے ہوئے ہیں تیرے, یا مخلوق ہے تیری, جن سے میں نبھا کیے جا رہا ہوں. اصل محبوب تو اس لیے ایاک نعبدو, میری ساری نیاز مندیاں, میری ساری عاجزیاں, میری ساری انکساریاں, یہ سب کچھ کس کے لیے ہے میرے مالک, تیرے لیے ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب مختصراً ہم نے جب ایاک نعبدو کا بنا, اب آگے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ عبادت عاجزی کا نام تو عبادت ہوا, لیکن آپ ہر عاجزی کا نام عبادت نہیں رکھ سکتے. مثلا ہم نے یوں قیام کر کے ہم کھڑے ہیں تو یہ بھی عبادت کی ایک قیام ہے, عبادت ہے. رکوع میں گئے یہ بھی عبادت ہے, سجدے میں گئے عبادت ہے, السلام علیکم عبادت ہے. اب آپ یہ کہیں جی کیونکہ یہ السلام علیکم بھی عبادت ہے, عبادت ہے نا, کون انکار کر سکتا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ عبادت ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر سلام عبادت ہے, پھر تو ہر آنے والے کو کہتے ہیں السلام علیکم. تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے عبادت کی؟ نہیں کہہ سکتے. آپ اگر کسی استاد کے سامنے کھڑے ہیں سر جھکا کے
تو کوئی بڑے سے بڑا مفت کا مفتی آپ کے فتوا نہیں جھڑ سکتا کہ آپ عبادت کر رہے تھے، آپ اپنے باپ کے آگے جھکے، تو کوئی مائی کا لال آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا آپ نے عبادت کی. کیوں؟ اب اس میں کوئی ڈیفرنس لائن کھینچنی پڑے گی جو یہ بتا سکے کہ یہاں عبادت ہوئی ہے یہاں نہیں. جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو عبادت ہو گئی، اور پھر آپ نے مجھے یا میں نے آپ کو السلام علیکم کہا عبادت نہیں ہوئی، تو آپ سے کوئی پوچھے گا جناب آپ وہاں بیٹھے تو عبادت ہو رہی تھی، یہاں یہ کیوں؟ تو جواب بالکل سیدھا سادہ اور یاد رکھنے والا ہے کہ جب آپ نے معبود سمجھ کر کسی کے آگے آپ کھڑے ہوئے، آپ ہاتھ کھول کے کھڑے ہوئے یا باندھ کے، آپ کی عبادت ہو گئی. اگر آپ بندہ سمجھ کے کسی کے آگے کھڑے ہیں تو عبادت نہیں، احترام ہوا. آپ جھکے ہیں تو ہمارے یہ جو ہے نا آج کل ملواڑے یہ نہیں مر جانے، تو یہ ان جاہلوں نے یہ عذاب بنا رکھا ہے، گھر گھر میں عذاب پھیلا رکھا ہے. طوطے کی طرح رٹوا دیتے بیویوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، دیکھو جی جھکنا عبادت ہے. اب ان لال بجھکڑوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ عبادت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو معبود سمجھے. معبود سمجھ کے آپ السلام علیکم کیا، عبادت ہو گئی. ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہیں، عبادت ہو گئی. باندھ کے کھڑے ہیں، عبادت ہو گئی. آپ ایک چھوٹے سے چھوٹا کام کریں گے، عبادت ہو گئی. لیکن آپ اگر اس کو معبود نہیں سمجھتے ہیں، آپ جھکے ہیں تب بھی عبادت نہیں. آپ نے السلام علیکم کہا تب بھی عبادت نہیں. عبادت نہیں تو کیا ہوا؟ اس کو کہیں گے احترام، تعظیم ہوئی. یہ ہے وجہ تفریق، وجہ امتیاز، ڈفرنس لائن جو ہمیں سمجھا دیتی ہے کہ یہاں کھڑے ہیں تو عبادت ہے، یہاں کھڑے ہیں تو عبادت نہیں ہے. اور آج کل جھگڑا خرابی یہی ہے کہ یہ فرق نہیں کرتے. اندھے کی لاٹھی کی طرح پیس ٹی وی سے لے کر گھیس ٹی وی تک ایک ہی کام چل رہا ہے. وہ دیکھو جناب یہ تو بڑا ظلم ہے کہ وہ جھکنا جی فلاں کرنا. تو اس کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبادت دونوں میں فرق ہے، عبادت اور احترام میں فرق ہے. احترام وہاں ہوگا جب آپ بندے کو بندہ سمجھ کر کہیں گے السلام علیکم، تو یہ احترام ہوگا، یہ محبت ہوگی، عبادت نہیں ہوگی. آپ نے کسی بھی جگہ آپ بیٹھے کسی آدمی کو آپ نے ایسے کر کے کہا، بندہ سمجھ کے، آپ نے بڑا سمجھ کے، استاد سمجھ کے، ماں باپ سمجھ کے آپ نے اگر ان کو جھک کر ان کے قدموں کو ہاتھ لگا دیا، یا جیسے صحابہ کرام حضور کے پاؤں کو چوم بھی لیتے تھے، تلوؤں کو چوم لیتے تھے، بلکہ جانور جب حضور کو سجدے کرتے تھے تو سجدوں کی اجازت مانگا کرتے تھے. سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے سجدہ کیا تھا تو یقیناً وہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا. آپ غور فرمائے نا، تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے سجدہ کروایا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کروا رہا تھا؟ سجدہ بھی کروا دیا، اور کروایا کس نے؟ اللہ نے. شرک کرنا بہت بڑا جرم ہے، کروانا اس سے بھی. شرک کسی لمحے، کسی دنیا میں، کسی دور میں کبھی بھی ایمان نہیں رہا، اچھا نہیں رہا. یہ وہ برائی ہے جو ہر دور میں بری رہی ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. اب آپ کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا عبادت کرو آدم علیہ السلام کی؟ نہیں. یہ سجدہ کیا تھا؟ تعظیم کا تھا. یہ سجدہ کیا تھا؟ سجدہ تھا. لیکن ان کو اس ذات نے بتا دیا کہ تم جسے سجدہ کر رہے ہو یہ خدا نہیں ہے، یہ میرا بندہ ہے. اسی لیے وہ سجدہ عبادت ہو ہی نہیں سکا، وہ بن ہی نہیں سکا. وہ سجدہ پھر کیا تھا؟ تعظیم کا تھا. لیکن ہمارے نبی کی شریعت میں، ہمارے دین میں، دین اسلام میں، اس دین نے ایسے شبہات کو، ایسی چیزوں کو بھی بیچ میں سے نکال دیا. سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں. ایون کہ تعظیم کا سجدہ بھی اس ہمارے دین میں جائز نہیں ہے. لیکن وہ تب بھی عبادت نہیں تھا. خدا نہ خواستہ جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے آج بھی کوئی آدمی کو سجدہ کر دے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے عبادت کی ہے، اس کو کہیں گے اس نے حرام کام کیا.
اس نے حرام کا ارتکاب کیا ہے، جہالت کی وجہ سے کیا ہے، تو اس کو کافر پھر بھی نہیں، پھر واقع میں کہ گمراہ ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ کوئی نہیں ہے لا علمی کی بنیاد پر۔ تو اس لیے ایاک نعبدو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں احساس دلایا کہ عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، اور عبادت کے جو ہمارے ہاں ارکان ہیں وہ اس وقت عبادت بنتے ہیں جب آپ معبود سمجھ کے وہ کام کرتے ہیں۔ اگر آپ معبود سمجھ کے نہیں کریں گے تو آپ کھڑے ہیں اگر اللہ کے حضور، کیونکہ وہ معبود ہے، آپ کا کھڑا ہونا عبادت ہے، آپ کا سانس سانس عبادت ہے۔ بندے کے حضور کھڑے ہیں، بادشاہ ہے، بادشاہ کے سامنے بھی تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو وہاں تعظیم ہوتی ہے، عبادت نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک فرق ہے۔ آگے ایاک نستعین، وہی سیم لفظ ہے کہ اور ہم خاص تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس لفظ پہ یہ جو ہے ہمارے حضرات وہ جھونپڑیاں جھگیاں ڈال لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، دیکھو جی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو دیکھا یہ رسول سے مدد مانگتے ہیں، یہ ولیوں سے مانگتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہتے کہ برطانیہ کی حکومت سے مدد مانگتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر 5 روپے نبی سے مانگنا کفر ہے تو برطانیہ کی حکومت سے مانگنا اسلام ہے؟ کیوں جی؟ اگر وہ جائز نہیں ہے تو یہ جائز کہاں ہے؟ مدد ہی ہے نا۔ تو جتنے یہاں کام نہیں کرتے لوگ وہ مدد مانگتے ہیں کہ نہیں، اور وہ گورنمنٹ مدد کرتی ہے کہ نہیں؟ چلو وہ تو ویسے ہی مشرک ہوئی، منشور میں ہے، تو یہی منشور ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہر بات کو شرک کر کے پوری کی پوری امت کو جفا ڈال لیا ہے شرک کا، تو یہ اصل معاملہ یہ ہے کہ یا تو سمجھتے نہیں ہے، یا سمجھتے ہیں تو پروگرام سمجھنے کا نہیں ہے۔ تو مدد اللہ تعالیٰ سے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایاک نستعین، خاص تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہی ہے جو پیچھے میں نے عرض کر دیا ہے کہ جیسے وہاں ہم نے فرق کیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آگے بندہ کھڑا ہے تو وہ عمل عبادت ہو جائے گا، کیونکہ اس کو معبود سمجھ کے کھڑا ہے۔ بندے کے آگے کھڑا ہے تو وہ تعظیم ہو جائے گی، کیونکہ اسے وہ بندہ سمجھ کے کھڑا ہے۔ یہاں بھی اگر کسی کو معبود سمجھ کر، اگر کسی کو معبود سمجھ کر اور معاون حقیقی سمجھ کر کسی سے ایک پینی بھی مانگے گا، ایک پانی کا گھونٹ بھی مانگے گا، تو مشرک ہو جائے گا۔ ایک پانی کا، سمپل پانی کا گھونٹ بھی مانگے گا معبود سمجھ کر، اللہ سمجھ کر، الہ سمجھ کر، تو وہی مشرک ہو جائے گا۔ اگر کسی کو بندہ سمجھ کر پورا پہاڑ بھی مانگ لے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ بندہ ہی رہے گا، وہ بھی بندہ رہے گا، وہ بھی بندہ رہے گا۔ تو استعانت کا یہاں معنی کیا ہے؟ یہاں ہے کہ یا اللہ حقیقت میں ہم تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں، اب جتنی مدد میری ہو رہی ہے اس کے لیے بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ تیری طرف سے ہو رہی ہے۔ اگر ماں بچوں کی مدد کر رہی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اگر اللہ اس کو توفیق نہ دیتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو، اس جہان کو اسباب کے ساتھ نتی کر دیا ہے کہ پیاس بجھے گی پانی سے، بھوک مٹے گی روٹی سے۔ اب اگر آپ کہیں کہ واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والا تو اللہ ہے، تو کل سے میں ڈیوٹی پہ نہیں جانے والا، کیونکہ رزق دینے والا اللہ ہے، لہٰذا میں مشرک کیوں بنوں؟ میں فیکٹری کیوں جاؤں؟ میں جا کے وہ ورکشاپ میں کیوں جاؤں؟ میں ٹیک وے پہ کیوں جاؤں؟ میں مشرک کیوں بنوں؟ کیونکہ رزق دینے والا اللہ ہے، تو میں رزق کل انشاءاللہ گھر بیٹھ کے کنڈا چڑھا لوں گا اور کہوں گا بھیج۔ تو یہ جو اللہ، اب عقل مند آدمی آپ کو سمجھائے گا کہ میرے بھائی یہ سبب اللہ نے بنایا ہے۔ اگر بیٹا ماں سے کہے ماں مجھے روٹی دے، تو اب مولوی صاحب اٹھ کے کہہ کہ یہ کافر ہو گیا ہے، کیونکہ یہ روٹی ماں سے مانگ رہا ہے۔ بیٹا کہے باپ سے کہ ابا مجھے 4 آنے دے، تو مولوی صاحب غصے میں آ کے کہے تو کافر ہو گیا کہ تو غیر اللہ سے مانگ رہا ہے۔ تو وہ لٹ لے کے اگر چلے گا تو اس پوری بزم کائنات میں مولوی صاحب سمیت کوئی بھی مسلمان نہیں، کیونکہ مولوی صاحب اور کچھ مانگے نہ مانگے چندہ تو مانگے گا، چندہ تو
चंदा मांगेगा, अब चंदा नहीं, अब तो पूरा बंदा मांग लेते हैं। तो अब उससे कोई पूछे कि तू हमें तो सबक पढ़ा रहा है कि जी गैरुल्लाह से मांगना शिरक है, तो तू बंदे के पुत्र जो चंदा मांग रहा है गली गली, तू सबसे बड़ा मुशरिक तो तू है। इसलिए ये कहना कि रसूल से मांगना शिरक है, तो राजा साहब से मांगना कौन सा ईमान है? क्यों जी? आप राजा साहब ऐसे नजर आ गया, मैं सबका नाम ले देता हूं। तो इसलिए आप ये ज़हन में रखें, ये छोटी छोटी समझने वाली बात है कि इय्याका नस्तईन, हम तुझी से मदद मांगते हैं। तो यहाँ उन जालिमों को फिर और कोई नजर नहीं, नबी और वली, बस यहाँ ये दो को पकड़ लिया, बाकी सारी कायनात से मांगना जायज है। नबी से मांगना कुफ्र है और मौलवी अब्दुल जलील से मांगना ईमान है। इसलिए ये वो चीज, इससे बुग़्ज़ की बू आती है, इससे दुश्मनी की बू आती है। यानी नबी का नाम तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, वली का नाम अच्छा नहीं लग रहा, बस इनसे मत मांगो, बाकी सारी दुनिया से मांगते रहो। तो ये क्या बात? तो इसलिए इय्याका नस्तईन का माना ये है कि या अल्लाह जितनी मदद है वो तेरी तरफ से है। माँ अगर औलाद की मदद करती है, बाप अगर बेटों की मदद करता है, बड़ा छोटों की मदद करता है, अमीर गरीब की मदद करता है, अगर कोई हाकिम महकूम की मदद करता है और महकूम हाकिम से मदद मांगता है, जाके इस्तिगासा करता है, अदालत में जाके, बाकायदा उसका नाम है इस्तिगासा, फरियाद करना, फरियाद करना, तो ये फरियाद करके वो काफिर नहीं हो गया, वो इस आयत की जद में नहीं आ गया। क्यों? कि कुदरत ने ये सारा सबब बना दिया। भूखा रोटी मांगता है दरवाजे पे जाके। और फिर हमारे दीन की तो रूह ये है, नबी पाक फरमाते हैं जो किसी गरीब की मदद करेगा, जो किसी बंदे की मदद करेगा, अल्लाह उसकी मदद करेगा। और फिर कुरान पाक में वतआमनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, लोगों अच्छे कामों में एक दूसरे की मदद करो। अब आप क्या कहेंगे, अल्लाह ताला शिर्क की तालीम दे रहा है, उधर कहता है गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज नहीं है, उधर कहता है मदद गैरुल्लाह वाले करो, बल्कि करो क्या, वो तो कहता है मंज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्जा दे? वो तो कहते हैं अल्लाह खुद मांग रहा है। फिर अंबियाए किराम की पूरी जिंदगी देखें, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहते मन अंसारी इलल्लाह, कोई है अल्लाह की तरफ मेरी मदद करने वाला? हजरत ज़ुल्करनैन के वाक़े में कि वो ज़ुल्करनैन उनके बारे में कि शायद वो नबी थे, वो कहते थे आईनूनी बिक़ुव्वत, लोगों मेरी मदद करो। फिर नबी पाक की अपनी सीरत को देखें कि जब भी कोई मेहमान आया, जब भी कोई फकीर आया, जब भी कोई आया तो हुजूर बैठ गए, पर मैं है कोई जो इसको पगड़ी पहना दे, है कोई जो उसको रोटी खिला दे। अगर जंग का मौका आया तो सरकार मिंबर पे आ गए, और मदद करो और मदद करो। कोई 100 ऊंट ला रहा है, कोई 100, तो आप क्या कहेंगे कि हुजूर मुसलमान न रहे? तो ये वो फतूर है इन लोगों के दिमाग में, फितना है कि किसी को मुसलमान नहीं रहने देना दुनिया में। और चक्कर क्या चलाना है कि कुरान की ओट में सारे काम करने हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये ना कुफ्र है ना शिरक है। गरीब जो मदद मांग सकता है, अमीर उसको मदद करनी चाहिए। एक फकीर मदद मांग सकता है और जिसको अल्लाह पाक ने दिया है उसके जिम्मे लाजिम है वो उसकी मदद करे। यही दीन है, यही ईमान है, इसी के ऊपर पूरी की पूरी इस कायनात की इमारत खड़ी हुई है। अगर हम एक दूसरे की मदद करना छोड़ देंगे तो इस दुनिया में क़यामत बपा हो जाएगी, अफरा तफरी फैल जाएगी। इसलिए अल्लाह इस आयत पाक का जो माना मैंने अर्ज किया, इबादत का मफहूम भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया और कोशिश की कि मैं समझा सकूं। तो इय्याका नस्तईन, इसका भी मैंने अर्ज किया है। इस्तिआनत का माना मदद तलब करना, मदद चाहना, मदद मांगना किसी से न कुफ्र है न शिरक है। मदद उस वक्त कुफ्र होती है, ये शिरक होती है, जब आप किसी को माबूद समझ के, हकीकी मददगार समझ के, हकीकी मददगार अल्लाह है, हकीकी रोजी रसा अल्लाह है, हकीकत में प्यास बुझाने वाला अल्लाह है, हकीकत में भूख मिटाने वाला अल्लाह है। लेकिन आप रोटी का टुकड़ा इसलिए खाते हैं कि इसको कुदरत ने भूख मिटाने का सबब बना दिया है। रोटी न खुदा है न रोटी हकीकत में भूख मिटाती है। अगर अल्लाह रोटी से भूख मिटाने की सलाहियत सल्ब कर ले, आप सारे जहान की रोटी खा जाए भूख नहीं मिटेगी।
اگر اللہ پانی کے اندر سے پیاس بجھانے کی صلاحیت سلب کر لے، آپ سارے سمندر پی جائیں، آپ کی پیاس نہیں بجھے گی، کیونکہ حقیقی پیاس بجھانے والا اللہ ہے۔ آگ کو جلانے کی صلاحیت اس نے دی ہے، اگر اللہ اس سے صلاحیت چھین لے تو چیخے نمرود گلزار بن جاتا ہے، جلاتا نہیں ہے۔ تو جب یہ چھوٹے سے دو لفظ ہیں کہ اگر آپ معبود سمجھ کر کسی کا ادب کریں گے عبادت بن جائے گا، معبود سمجھ کے کسی سے مدد مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا، بندہ سمجھ کے بیٹا باپ سے مانگ رہا ہے، بڑے چھوٹا بڑے سے مانگ رہا ہے، غریب امیر سے مانگ رہا ہے، یہ سب کچھ درست ہے، یہ سارا ہمارا دین ہے، سارا ہمارا ایمان ہے، اسی کے اوپر یہ معاشرت کا نظام قائم ہے، یہ سلسلہ انسانیت کا قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، ایک دوسرے کے دکھوں میں، ایک دوسرے کے مشکلات میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ، یہی دین ہے، یہی ایمان ہے، اور یہی پیغام قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔